بڑی زبردست آپ نے بات کی، ون ون سچویشن ہے. آپ پہلے سے بھی کہہ رہے ہیں کہ بیٹھنا چاہیے، بٹ آپ آنریبل پریزیڈنٹ ہیں، ملک کی ہائیسٹ پوزیشن پہ ہیں، کسی پارٹی کی تو بات نہیں آپ سے کی جاتی، بٹ خود عمران خان کہتے ہیں میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، میں ان سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتا. آپ کا مشورہ صائب، آپ کا مشورہ دانش مندانہ ہے، لیکن جو لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں وہ تو بیٹھنا نہیں چاہتے. وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ بات ان سے ہی پوچھنی چاہیے. جی جی درست ہے آپ کی بات. میں تو صرف آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ٹاپ لوگ، نواز شریف صاحب انگلینڈ میں ہیں، وہ نہیں بیٹھ سکتے، فزیکلی آ نہیں سکتے، مثال کے طور پر عمران خان صاحب بیٹھنا نہیں چاہتے، تو کم سے کم ان کا لوور ٹیئر تو بیٹھ سکتا ہے. میں سجیشن دے رہا ہوں، یہ تو سیاستدانوں کا کام ہے، میرا اس میں صرف اتنا رول ہے کہ میں مشورہ دے دوں. میں نے خود بھی گزارش کی کہ آپ آنریبل جگہ پہ ہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں. حکومت جو اس وقت ہے وہ بار بار کہتی ہے کہ ہم مشاورت کے لیے تیار ہیں، چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے رہے، خود وزیر اعظم ایک تو تیاری ہے اور ایک کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، میں یہ چاہتا نہیں کہ ایسا ہو اور پھر میں غلط کام کر دوں. میں آپ کی بڑی یہ عام انسانی ڈائلاگ کے اندر بڑی تعریف کر کے جب مگر کے بار شروع ہوتے ہیں تو اچھی خاصی کپڑے اتار دیتے ہیں دوسروں کے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک کہنے کی بات ہے اور ایک کرنے کی بات ہے. کہنے سے معاملہ اب آگے نکل چکا ہے، اب بیٹھیں. آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ سیکنڈ ٹیئر بیٹھ جائے. خود اگر میاں نواز شریف نہیں بیٹھ سکتے، عمران خان نہیں بیٹھ سکتے، تو یہ چونکہ آپ کا تعلق ہے عمران خان سے، بات بھی یقیناً ہوتی ہوگی. کبھی اس معاملے پہ عمران خان سے بات ہوئی کہ آپ نہیں بیٹھ سکتے، اسد عمر صاحب بیٹھ جائیں، شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھ جائیں، شفقت محمود صاحب بیٹھ جائیں، پرویز خٹک صاحب بیٹھ جائیں، بڑے سیزنڈ پالیٹیشین ہیں، سمجھدار لوگ ہیں. نہیں، یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، میری ہر دونوں طرف ہوتی رہتی ہیں. مطلب مختلف ذرائع سے، ڈائریکٹلی نہیں ہوتی بعض لوگوں سے، مگر انڈائریکٹلی بھی ہوتی رہتی ہے. تو میرا مشورہ کافی دنوں سے میں دے رہا ہوں، اور مجھے تعجب یہ ہے کہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے، اور تاخیر کے نتیجے میں کچھ نکل نہیں رہا. اوپر سے سیلاب بھی آ گیا. آپ یہ دیکھیے نا کہ ہماری میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش زیادہ آ گئی. جو جب یہ حکومت پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی جب تو سیلاب نہیں تھا، ان کی آزمائشوں میں بھی اور قوم کی آزمائشوں میں سیلاب بھی ایک مشکل بن گیا، جس کے لیے ہم دنیا کے پاس دوبارہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا بھی ان ذمہ داریوں کے اعتبار سے اپنا رول پلے کرے جو گلوبل وارمنگ میں دنیا نے اپنا رول پلے کیا ہے. ڈیمیج ہم بھگت رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو میں چاہتا ہوں کہ سچویشن، حالات ایسے نہیں ہیں کہ ان کو اگنور کیا جا سکے، یا بغیر کسی تعلق کے، بغیر کسی مینڈیٹ کے. یعنی مینڈیٹ بڑا ضروری ہے، اور سبھی لوگ کہتے تھے جلدی انتخابات کرو. جو حکومت میں ہے وہ بھی یہی کہتے تھے، جو حکومت میں نہیں ہے وہ بھی یہی کہتے تھے. سپریم کورٹ بھی یہ پوچھ رہی تھی کہ کب انتخابات کرا سکتے ہو. تو مجھے نہیں معلوم کہ اچانک یہ معاملہ بدل کیسے گیا.